کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 5ویں ویڈیو ہے جو با اور را پر مشتمل ہے۔ با سے مراد با، تا، ثا، نون اور یا بھی اس کیٹیگری میں ہے جب شروع میں یہ لکھی جائے، اور با شکل تبدیل کر دیتی ہے اور را شکل تبدیل نہیں کر دیتی ہے، البتہ را کی 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس با پہ بحث کر لیتے ہیں۔ با جب را کے ساتھ شامل ہو جائے تو یہ چھوٹی سی جو صورت ہے، شکل ہے، بس یہ سمجھ لو کہ یہ با ہے اور با کیا را ہے، یعنی مفرد را اور با اور را جب دونوں ساتھ مل جائے تو ایک جیسے لگتے ہیں۔ اور دوسری با یہ ہے، یہ تو واضح ہے، یہ تقریباً اس لائن سے یہ جو ہم اس کے لیے کھینچتے ہیں اسے تقریباً 2 قط یا 1.5 قط اوپر لکھی جاتی ہے۔ ہاں یہ کہ یہ تقریباً 2.5 قط اوپر اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حصہ ہم سیدھا بنا دیتے ہیں، یہاں سے گول بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد قلم کو سیدھا سادہ اس طرح رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد پھر یہاں پر تھوڑا سا سانس لیتے ہیں اور یہاں سے اس کی راہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک ہی ٹک میں اور ایک ہی لہجے میں اور ایک ہی سٹروک میں ہم لکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسری جو ہم نے با لکھی ہے اس کو ہم کٹ کہتے ہیں، تھوڑا سا کٹ ہے، اس طرح ترچا ہے، یعنی جس طرح شروع کا جو حصہ ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ تھوڑا سا قلم کو ہم ترچا رکھ دیتے ہیں اور تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ علاقہ کھٹا ہوا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جب مکمل ہو جاتے تو یہاں پر پھر دوبارہ یہاں پہ اوپر لے کے جاتے ہیں اور یہیں سے پھر را شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اس پہ بحث کر لیتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی غلط ہے، اور یہ جو با ہے اور را ہے یہ بھی تقریباً اسی لائن سے تقریباً 3 قط اوپر شروع کر دیتے ہیں، اور با یہ جو لفظ ہے اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں، اور اس کا جو حوض ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ با ہم نے شروع میں نہیں کہا تھا کہ نسخ میں با جو ہوتی ہے اگر لفظ کے شروع میں ہو تو وہ لمبی بھی ہو جا سکتی ہے، تقریباً 8 قط 7 قط، چاہے الف کے ساتھ ہو، چاہے با کے ساتھ ہو، چاہے دال کے ساتھ ہو، چاہے را کے ساتھ ہو، اس میں یہ گنجائش ہے کہ اس کو لمبا کیا جا سکے۔ نستعلیق میں اس کے معاملہ اس کے برعکس ہے، وہاں پر لفظ کو شروع کے لفظ کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، بعض الفاظ اس سے مستثنا ہے لیکن اکثر و بیشتر وہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم با کو بنا دیتے ہیں، تو یہاں پہ قط کے برابر یہاں پہ تھوڑا سا لمبا کھینچتے ہیں، تو یہاں پہ یہ گویا کہ نصف قط لائن سے اوپر ہے، اور یہاں پر ایک ڈاٹ جو بن رہا ہے تو ڈاٹ 1 قط کے برابر ہے، اور تھوڑا سا اس کو ہم لمبا کھینچیں گے، شارٹ کٹ نہیں لے کے آئیں گے، یعنی لمبا موڑ دے دیں گے، اور یہ اس کو تھوڑا سا موٹا بنا دیں گے تو یہ با بن جائے گی، یہ اس طرح۔ اگر موٹا نہ بنا دے تو پھر یہ وہی را ہے جو ہم مفرد را بنا دیتے ہیں، اور اس کو ہم تھوڑا سا لٹھا کے یہاں پہ تھوڑا سا اوپا کر دیتے ہیں، پھر نچلا جو پہندہ ہے اس کو یہاں پہ بنا دیتے ہیں اور یہاں پر وقف کر دیتے ہیں، اور وقف سے پھر قلم کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں اور یہاں پر لے کے آتے ہیں، اور آخر میں تھوڑا سا یہاں اس طرح لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لی جائے تو یہ تقریباً 2.5 قط لائن سے اوپر ہوتی ہے، اور یہ جو اس میں یہ جو گماؤ ہے یہ تقریباً 1 قط ہے، 1 نقطے کے برابر، اور یہاں پر یہ بھی 1 نقطے کے برابر ہے۔ اگر اس کو ہم ناپیں تو یہ 2 قط یہ بن جائے گا، اور یہ گہرائی جو ہے یہ تقریباً 2.5 قط یہ بن جائے گی، تو یہ اس کا نقطہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ اسی میں سے تقریباً 2.5 قط کے فاصلے پہ یہاں پہ اس کا پہلا والا حصہ بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا
اب یہاں پر اس کو گول بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو سیدھا لیں گے اور پھر یہاں سے شروع کر دیں گے. اور جب یہ بن گیا تو اس کے بعد تھوڑا سا اس کو نیچے لے کے آئیں گے اور یہاں سے قلم کو ترچھا رکھیں گے اور نیچے آنے کی کوشش کر دیں گے. جو ہی یہاں پہ اسی کی سیدھ میں آ جائیں گے تو گویا کہ قلم نے یہاں پہ لینڈنگ کی ہے. قلم لینڈنگ کے بعد پھر اس کے بعد اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے تو یہ نوکیلا بنا دیں گے اور برچہ نما بنا دیں گے. یہ ایک قط اور یہ جو راہ ہے یہ 3 قط یہ بن جائے گی. اور یہ 2 قط جو میں نے رکھے یہ اس کے لیے لینڈنگ ہے. اور یہ جو برچہ نما شکل ہے یہ تقریباً نصف قط، اس سے تقریباً یہ حصہ اوپر ہو جائے گا. دوسری بات جو ہم تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں، یہ بھی اس کی سیدھ میں ہے اور قلم کو اس طرح ہم رکھ دیتے ہیں اور پھر یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں اور تھوڑا سا اوپر لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں سے دوبارہ اس کو لے کے آتے ہیں اور یہ نیچے نہیں لے کے آتے بلکہ اس کی سیدھ میں قلم رکھ دیتے ہیں اور راہ شروع کر دیتے ہیں. اور جو ہی اس لکیر پہ پہنچیں گے تو اس کے بعد اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے، نچلا نوک استعمال نہیں کریں گے اور نوکیلا شکل اس طرح نوکیلی بنا دیں گے. یہ کٹی با ہے، یہ بھی 1 قط کے برابر ہے اور وہی پیمائش ہے لیکن تھوڑی سی یہ گولائی مائل رہا ہے اور یہ تھوڑی سی ترچھی ہے. بالکل وہی لینڈنگ ہے. یہاں پر 1.5 قط کے بعد یہ زمین پہ لگتی ہے اور یہ والا حصہ زمین سے 1 ذرا برابر اوپر ہوتی ہے. تیسری راہ جو ہم راہ کے ساتھ بنا دیتے ہیں یا با اس کے شروع میں رکھ دیتے ہیں تو یہ تقریباً قط زمین سے یعنی اس لائن سے تھوڑا سا اوپر رکھ دیتے ہیں اور یہ جب ہم بنا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو نیچے آ جاتے ہیں. نیچے کا مطلب یہ کہ اس میں ہم حوض بنا دینے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی جو کڑاہی ہوتی ہے تو وہ اطراف سے یعنی اس طرح ہوتی ہے، بالکل سنٹر تک لے جاتے ہیں گہرائی میں اور پھر یہاں پر گہرائی کے بعد اس کو تو یہ گہرائی اس کی ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اور یہ بھی یہاں سے پھر اس کا اگلا سرا بنا دیتے ہیں اور تھوڑا سا نیچے لے کے آتا ہے اس کو. یہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا اور اس کی جو لمبائی ہوگی یہ تقریباً 7 یا 8 ہوگی اور یہ نصف قط یا پورا قط یہ حصہ بن جائے گا. راہ بس یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر اس کی راہ شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اوپر شروع کر دیتے ہیں، اوپر کا حصہ قلم نوک کا اور یہ 2 قط یہ بن جائے گا. اس کی سیدھ میں یہ برچہ نما شکل یہ لائن سے تو نصف قط اوپر ہو جائے گا. اس کی جو لمبائی ہوگی وہ بھی 3 قط ہوگی اور یہ حصہ اس کی سیدھ میں یہ مکمل ہو جائے گا. دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، تھوڑا سا یہ مشکل ہے، دیکھیے یہاں پہ اور پھر یہ تو یہاں سے اور یہاں سے یہ مرکز سے یہاں دائیں طرف اور بائیں طرف یہ برابر ہونا چاہیے کڑاہی کی مانند. اور پھر یہاں پر یہ شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا یہ اوپر ہونا چاہیے اور یہ اس کے نیچے جب آ جائیں گے اس کے بعد اس کی راہ شروع کر دیں گے اور یہاں پر قلم کو موڑ دیں گے. کٹ پین کے ساتھ بھی وہی طریقہ ہے، یہ بنا دیا پھر اس کے بعد نیچے آ جائیں گے اور نیچے بھی سیدھا نہیں آئیں گے بلکہ اس کو تھوڑا سا لٹھا کے پھر اس کے بعد یہ پیندا بنا دیں گے. اس کے بعد یہ گول آ جائیں گے اور یہ راہ بن گئی با اور راہ. تھوڑا سا یہ موٹا بنا دیں گے اور یہ اس کے بعد یہ اس کے گود میں رکھیں گے اور اس کے بعد یہ والا بنا دیں گے یہ اور پھر یہ ترچھی با بنا دیں گے، اس کی سیدھ میں راہ بنا دیں گے اور یہ والی با. یہ زبر زیر لکھا کر اس پہ تاکہ آسانی ہو جائے. مارکر کے ساتھ بھی طریقہ وہی ہے، تو اسے یہ بنا دیں گے پہلا حصہ، اس کے بعد یہ شروع کر دیں گے، تو اسے اس کو موٹا بنا دیں گے یہ با والا حصہ
نیچے آ جائیں گے اور یہ یہاں پہ تھوڑا سا رکیں گے، پیندہ بنا دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ قلم کو رخ موڑ دیں گے اور یہاں پر یہ بنا دیں گے. پھر یہ والی با اور را، یہ ترچا، اور پھر اس کے بعد قلم کو تھوڑا سا وہ بنا دیں گے اس انگلی پہ، یعنی درمیانی والی انگلی پہ تھوڑا سا دباؤ ڈال دیں گے اور پھر یہ بنا دیں گے. یہ تھوڑا سا اوپر بنا دیں گے. زیادہ سے زیادہ ہم پریکٹس کرتے ہیں بال پین پہ، کٹ پین پہ، مارکر پہ. قلم پہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر جگہ سیاہی لینی ہوتی ہے اور قلم خشک ہو جاتا ہے. اور مارکر اور پین کے ساتھ اور کٹ پین کے ساتھ تو کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے کہ وقت دینا پڑتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ ہم محنت کریں اور گرفت میں سارے الفاظ جتنے بھی ہیں وہ لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.